اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے کیا خوب کہہ دیا، فرمایا آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ارے سنیو، وہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں نہیں ملی؟ آج تیرے یہ 5-5 6-6 7-7 سال کے نونہال تیرے بیٹے حاملین قرآن ہیں، یہ معصوم بچے نے مزین کیا، اللہ نے زین للناس لوگوں کے لیے مزین کر دیا حب الشہوات، شہوات کی محبت کو۔ کیا کیا شہوات؟ فرمایا من النساء، عورتوں میں، والبنینا اور ان جوان سال پیٹوں میں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، فرمایا اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں میں نے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا۔ یہ دولت کی ریل پیل، یہ چمک دمک نگاہوں کو خیرہ کرنے والی میں نے بنا دی۔ یہ بیٹوں کی جوانیاں اور ان کی محبتیں میں نے باپ کے دلوں میں سجا دی۔ یہ جب جوان بیٹوں کو مائیں دیکھتی ہیں تو ان کی بلائیں لیتی ہیں، یہ محبت کس نے سجائی؟ فرمایا ہاں میں نے سجائی۔ والقناطیر المقنطرۃ، ڈھیر سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے کہ جن پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، ان میں محبت میں نے سجائی۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور جانوروں میں کوئی یہ جو بیل پالتے ہیں نا، محبت ہے نا؟ او بولو، آپ کے علاقے میں آپ تو نہیں ہوں گے، کبھی کبھی میں آتا تھا تو سنا کرتا تھا کہ جی آج جلسہ ہے۔ بھئی کیا جلسہ ہے؟ کون سے علماء آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جی فلاں جگہ دا ایک بیل بڑا اچھا آ رہا ہے۔ تو میں حیران ہوتا تھا، میں نے کہا کہ ہماری طرف تو جلسہ میں علماء آتے ہیں، آپ کلیامی لوگ بڑے عجیب ہیں کہ جن کے جلسوں میں بیل آتے ہیں، لیکن یہ محبت ہے کہ خود نہیں کھاتے، بیلوں کو کھلاتے ہیں۔ ان سے پوچھئے اس بیل کی محبت کا مقام، یہ اللہ یہ کس نے محبت پیدا کر دی؟ فرمایا ہاں میں مانتا ہوں میں نے محبت پیدا کی۔ والحرث، اور کھیتیوں میں محبت میں نے رکھ دی۔ یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یعجب الزراع، جب یہ جھومتے ہوئے کھیتوں کو ان کا مالک دیکھتا ہے تو لہرا اٹھتا ہے۔ یہ محبتیں کس نے دی؟ فرمایا میں نے دی۔ تو میرے اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا یہی تو بات ہے، یہی تو، اور سنیے یہی تو، اور بھائی سامیہ کلیام والے بولو یہی تو۔ آواز و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ بات ایک ہی کروں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور آج دن جس کا منا رہے ہو پھر اس سے یہ نسبت بھی جوڑ دوں گا۔ تو فرمایا ہاں میں نے محبتیں سجائیں، 7 سینوں کو چلائیں، خدا کے لیے کوئی کام کی بات بھی پلے باندھ لیں۔ یا اللہ یہ ساری محبتیں جب تو نے سجا دی تو اب بتا ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ فرمایا آؤ تمہیں بتاتا ہوں، اور بزبان شاعر بتاتا ہوں۔ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، سمجھانے کے لیے اللہ نے انہیں ذہن فقیہ عطا فرمایا ہے۔ عرض کیا یا اللہ کیسے؟ فرمایا میں اپنے
نہیں، یہ تمام محبتیں سجا کے بیٹوں کی جوانیوں میں، زراعت میں، مویشیوں میں اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں محبتیں سجا کے پھر اپنی محبت کا چراغ جلاتا ہوں اور جلا کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر پروانوں کو دعوت دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر آتا ہے پروانوں. آستانہ عالیہ پانچ شریف. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں عظیم امتزاج ہے شریعت کا اور کلندریت کا، تو مزہ اسی لیے آ رہا ہے. لیکن بات دل کو لگے تو سبحان اللہ کہہ دو، لیکن ذہن رسا سے میری باتیں سن لو. فرمایا میں پھر اپنی محبت کا چراغ جلاتا ہوں اور چراغ جلا کے سامنے رکھ کے دیکھتا ہوں آیا کہ یہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی چمک دھمک ان میرے نام لیواؤں کی آنکھوں کو خیرہ تو نہیں کر دیتی؟ انہیں ادھر بھی دعوت دیتا ہوں اور ادھر بھی دعوت نظارہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں میں نے تو اب تم پہ چھوڑ دیا. سنیے سورۃ الدہر کو اٹھا کے پڑھیے. فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. لیکن سنیے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو اور دوں گا اور دوں گا. ارے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا. یا اللہ تو کیسے کرے گا، تو تو پاک ہے. فرمایا زبان میرے بندوں کی ہوگی، ذکر تیرا ہوگا، ذکر تیرا ہوگا. بابا فرید گنجے شکر، بابا فرید رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والے گنجے شکر جنہیں لوگ کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بات بڑی پیاری سی میں نے پڑھی کہ اور سنی کانوں سے کہ لوگ حق فرید یا فرید کے وہاں نعرے لگاتے ہیں. سنا حق فرید، بولو حق فرید. ہمارا ایمان ہے اگر کسی کو کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو فقیر حاضر ہے. تو بات یہ بات فضل کی بتاتا ہوں. فضل میاں کبھی کبھی تاجدار گولڑا کے ساتھ مل کے وہاں جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ میاں فضل کلیامی رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا سرتاج گولڑا سے کہ حضرت جی یہ تو بتائیں شاہ جی یہ جو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا رے تجھے کیا بتاؤں، ساری زندگی فرید نے یا اللہ کا نعرہ لگایا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم. فرید اب تو چاہ رہا ہے دم آخری تک تیری زبان پہ یا اللہ کا نعرہ لگا. اب اگر تمام دنیا کے زبانوں پہ یا فرید جاری نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا، تو مجھے تو میرے دوستو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. زبان لوگوں کی ہوگی، چرچا تیرا ہوگا، کروانے والا میں ہوں گا. تو فرمایا سنیے بات وہاں جہاں میں نے چھوڑی ہے چلیے وہاں پہ. یہ تو سرے راہ کوئی بات آ جائے تو تھوڑا سا عقدہ کھولنا پڑتا ہے. تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب محبتیں سجا کے اور انہیں سنوار کے
انہیں بنا کے اس کے بعد اپنی محبت کا دیا جلایا اور کہا ادھر جاتا ہے دیکھوں یا ادھر آتا ہے پروانہ. فرمایا فالذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو ایماندار ہیں محبتیں تو ساری ہیں. بیٹوں سے محبت بار بار دہرا رہا ہوں. قناطیر المقنطرہ یہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں یہ محبتیں. لیکن نہیں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سنا ہے آپ نے؟ ایک ولی کامل اوائل میں وہ گزرے ہیں اور ان کے مرید پتہ ہے کون تھے؟ پتہ ہے ان کے مرید کون تھے؟ جی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ. جن کے مرید جنید ہوں ان کے پیر کا کیا مقام ہوگا؟ تو راتوں کو ضائع نہیں کیا کرتے یہ لوگ. میں اکثر یہاں جب آتا تھا تو قیوم جی کو ایک چھوٹے سے تنگ سے حجرے میں بیٹھا رات کو دیکھا کرتا تھا اور میرے دل کا غنچہ کھل اٹھتا تھا کہ الحمدللہ جہاں شریعت ہے وہاں کلندریت بھی ہے، بے عملیت نہیں ہے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جنید بغدادی اور سری سختی پیر بھی ہو اور مرید بھی ہو. کیا دکھتی رگ کو چھیڑ دیا اقبال نے. کہتا ہے نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ غزنوی بھی چلا گیا وہ ایاز بھی چلا گیا. آج یہ جب قوال قوالی کرتے ہیں تو مجھے امیر خسرو یاد آ جاتے ہیں. بات ذہن میں رکھنا، تھوڑی سی مثال لگا رہا ہوں اس کے ساتھ. جب دنیا سے امیر خسرو کس کے مرید تھے؟ اور شکر ہے آپ تو بول پڑے. کیا نام تھا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء. خواجہ نظام الدین اولیاء. اولیاء جمع ہے، شان ہے. یہ کس نے دی ہے؟ فرمایا ساری دنیا ولی ہوگی، نظام الدین تجھے دنیا اولیاء کہے گی. تو نظام الدین اولیاء کا مرید کبھی کبھی خسرو کہا کرتا تھا نظام الدین پیا کو کوئی سمجھائے. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بات یاد رکھنا، میں پھر اس جگہ پہ آؤں گا. ایک ساتھ تمثیل لگا رہا ہوں. اور کبھی یوں بھی کہا کرتے تھے کہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. جانتا نہیں وہ کیسی منزل تھی کہ رات کو میں جہاں تھا. جانتا نہیں حضرت جی، جانتا نہیں. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. رقص بسمل، بسمل کہتے ہیں مرغا ذبح کر کے پھینک دو تو جیسے وہ تڑپتا ہے. خسرو کہتے ہیں کہ ہر طرف جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھتا تھا ذبح کیے ہوئے مرغے مذبوح کی طرح تمام تڑپ رہے تھے اور جانوں پہ بنی ہوئی تھی. کس کی خاطر؟ بیٹوں کی خاطر. کہا نہیں، چاندی اور سونے کے ڈھیروں کی خاطر. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. کسی دنیا کی خاطر نہیں بلکہ کیوں تڑپ رہے تھے مرغے بسمل کی طرح کہ ان کی لاش وہاں لگی ہوئی تھی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ سب محبتیں بھی میں نے بنا دی، پھر محبت کا دیا جلا کے رکھ دیا اور کہا دیکھتا ہوں ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے پروانہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم ساتھ ساتھ چل رہے ہو بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم ارے سنیے فرمایا اب بتاؤں خدا خود میرے مجلس بود نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خدا خود میرے مجلس بود یار بات تو تب ہے نا محمد عربی کی امت ہونے کے دعوے داروں موضوع بڑا ادق ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میرا ایک لاڈلا دنیا سے تاجدار گولڑا نصیر الدین چراغ چلا گیا جسے سنا کرتا تھا تو دل کی بتیاں جل اٹھتی تھی ہے تو کہا تو رجال ہے قیوم جی بھی چلے گئے کل من علیہ فان لیکن یہ لوگ تابندہ رہتے ہیں تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو یہ مکان ہے وہ لا مکان ہے ارے قربان جاؤں نظام الدین پیا کے غلام قوال کی شان پہ کہتا ہے میں قوالی کر رہا تھا ارے کہاں تھا اندر لا مکان خسرو ارے حیران نہ ہونا جب اللہ کا بندہ اللہ سے جڑتا ہے لیکن جوڑنے والا بھی کوئی جوڑتا ہے رومی نے کیا خوب کہہ دیا ہے چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد ہے آہن خود بخود تیزے نہ شد کوئی چیز ہوئے حلوی بغیر مستری دے نہیں بن سکتی تو بندہ بن سکتا ہے بغیر کسی اللہ والے ہیں جو اللہ سے تو فرمایا پریشان نہ ہونا کہ خسرو کیسے لامقام پہ پہنچ گیا ارے خسرو تو نظام الدین پیا کا پربردہ تھا اور ان کا تیار کردہ تھا ارے جب اللہ کے بندے کا تعلق اللہ سے نعیم جی پیارے جڑ جائے تو وہ لمحات کی قید سے بالا تر ہو جاتا ہے اسے قید زمانی طے مکانی طے لسانی جو تصوف کے اہم رکن ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں خواجہ پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب بخاری تو میرے دوستو بات ہو رہی تھی یہ سب تاریں ایک ہی جگہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی چھوڑو ان باتوں کو بات سنو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب کسی مرد کلندر سے واسطہ پڑتا ہے اللہ کے ولی سے واسطہ پڑتا ہے کسی کاریگر کے ہاتھوں میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کنیکشن جڑ جاتا ہے ارے مثال دیتا ہوں بجلی تربیلا میں پیدا ہو رہی ہے ادھر سوئچ آن ہوتا ہے بلب ادھر جلتا ہے یا نہیں جلتا ارے یہ تو ایک مصنوعی چیز ہے اور روح جو ہے وہ حقیقی ہے اسپرٹ از انلمیٹڈ یہ روح لامحدود ہے تو بات یہ ہے کہ جب کسی ولی کی جب کسی اللہ کے بندے کی کوئی جوڑنے والا تار جوڑتا ہے تو آنے واحد میں حال یہ ہوتا ہے کہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے اور میرا غوث فرماتا ہے نہیں فی لوح محفوظ کھڑا تو برداد کی دھرتی پہ ہوں اور میری آنکھ لوح محفوظ میں ایک لمحے میں آنے واحد میں روح پرواز کرتی ہے اور روح کی پرواز کوڑے تو کیا جانے اگلے لمحے جا کے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے یہ کبوتر دیکھے ہیں آپ نے کبوتر جہاں عادی ہو جائیں اگر میلوں دور لے جاؤ وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ تڑپتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے ارے یہ کبوتر ہے وہ مومن کی روح ہے اس کا وہ مقام ہے اس کا
کا لامقام مقام ہے، تو کہا خدا خود میر مجلس بود، اندر لامقام خسرو. اور آگے پتہ ہے کیا کہہ دیا؟ ارے رسول عربی کے غلاموں، کیا کہہ دیا؟ کہتا ہے محمد خدا خود میر مجلس بود، اللہ تو خود صدارت فرما رہا تھا، اور محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. تو اب ان لوگوں کی کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا تھا نا اقبال نے کیا دکھتی رگ کو چھیڑ دیا. کہنے لگا کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم میں زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں، نہ وہ خم میں زلف ایاز میں، نہ وہ پیر رہے نہ وہ مرید رہے. اور ایک بات سنا دوں کہ جب دنیا سے یہ انتقال کر گئے نا، کون؟ یہی قوال امیر خسرو، تو شاہ رکن الدین عالم ملتان کے جو ولی کامل تھے وہ وہاں موجود تھے. اب شاہ رکن عالم جو تھے وہ شریعت کے تابع اپنی لائن چلا رہے تھے، اور یہ کب شریعت سے باہر تھے؟ لیکن یہ ایک رنگ ہے، ایک تیزی پیدا کرنے کے لیے بارود ہے. وہ جو میاں فضل کلیامی نے کہا تھا کہ جب مجھے قبر میں رکھنا تو وہاں بھی اسے بچانا، کہ وہاں بھی بارود پھٹے گا اور درجات اور بڑھیں گے. تو جب رکن عالم کو پتا، وہ دہلی میں تھے، امیر خسرو انتقال کر گئے، تو شاہ رکن عالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے. کہنے لگے یار تھا تو بدتی، تھا تو بدتی، لیکن جنازہ تو بڑھنا پڑے گا. تھا تو بدتی لیکن جنازہ، یار یہ قوالی کرتا تھا ہر وقت، جنازہ تو بڑھنا پڑے گا. تو مریدوں کو ساتھ لیا، صف اول میں جا کے کھڑے ہو گئے. بات پتہ کی بتا رہا ہوں، صف اول میں جا کے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے، جنازہ تیار ہوا، امیر خسرو کا جنازہ سامنے آیا، تو اللہ کی قسم مستند واقعہ بیان کر رہا ہوں. اولیاء اللہ کی شان ہے کہ امیر خسرو نے یوں کفن اپنے منہ سے ہٹایا اور فرمایا شاہ رکن عالم، میری شفاعت کے لیے میرا نظام الدین کافی ہے. اب تڑپو، اب پھڑکو، پتا چلے تمہارے عشق کا. فرمایا میری شفاعت کے لیے میرا نظام کافی ہے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے. اب سنو، فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. ان میں محبتیں رکھ دی، پھر اپنی محبت کا دیا جلایا. اور یہ راتوں کو نیند جو آتی ہے نا، یہ بھی تو ایک طبیعت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ اس ماسٹر جی کو میں رات کو ایک کوٹھری میں بیٹھا ہوا دیکھا کرتا تھا. گھر والے شاید سوئے ہوئے ہوتے ہوں گے، اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا ہی خوب کہا عارف کھڑی نے کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگہ. تو ایسے لوگ کہاں گئے؟ ان کہاں ہیں؟ چلے گئے. اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے ہمارے لیے. اب بات یہ ہے کہ فرمایا یہ سب محبتیں سجا کے
پھر میں اپنی محبت کو رکھتا ہوں اور کہتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے بندے تو سارا دن مویشیوں میں گزارتا ہے یا مجھے بھی یاد کرتا ہے. یہ قناطیر المقنطرہ یہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں ان کی چمک تمہاری آنکھوں کو چیرا کرتی ہے. ایمان بڑا قیمتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات بھر روتے رہے. اوائل صدیوں میں تھے. رات بھر روتے رہے حضرت جی, رات بھر روتے رہے. اور لوگوں نے جو سالک تھے صبح کے وقت پوچھا کہ حضرت جی خیریت تو تھی, کیا گناہوں کے خوف سے رو رہے تھے؟ سفیان ثوری, کیا گناہوں کے ہم تو دھڑلے سے پھر رہے ہیں. اس غالب نے کیا کہہ دیا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں ہے. کس دھڑلے سے پھرتے ہیں ہم اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہی ہیں. ارے امت کی شان یہ ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو اب کیا ہوا, کیا بات بتا رہا تھا آپ کو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات بھر روتے رہے. صبح کو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی گناہوں کے خوف سے روتے رہے. فرمایا ارے چھوڑ, گناہوں کو معاف کرنا تو میرے رب غفور کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میں تیرا رب ہوں, تیرے سب گناہ معاف کرتا. اور فرمایا اے میرے محبوب زبان تیری ہوگی, بات میری بتا دے بندوں میروں کو. یا اللہ کیا بتاؤں. فرمایا اے میرے محبوب تم انہیں کہہ دو 90 عبادی. بہت بڑی ادک سی ہے, سمجھتے جاؤ. 90 عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے محبوب ان میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان. ہائے صدقے جاؤں تیری رحمت پہ. 90 عبادی, 90 کا کیا معنی ہے, منادی کر دے, ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دے عبادی اے میرے بندو, اگر میرے بندے بن جاؤ انی انا الغفور الرحیم, تو میں بخشنے والا مہربان. تو سفیان ثوری بولے, فرمایا اللہ کی قسم یہ گناہوں کی بخشش تو میرے رب کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. تو حضرت جی پھر کیوں روتے رہے؟ فرمایا روتا اس لیے رہا کہ اللہ ایمان سلامت رکھنا. اے چند ٹاپوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر ایمان کا سودا کرنے والے, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا